करते हैं, और तुम मोहब्बत करते हो अहले बैत से, शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? भाई पानी शानी पड़ा हो, गिलास शिलास, तो कोशिश करो भाई। अमीरुल मोमिनीन पर सब शतम करने वाले बुखारी किताब की जीनत है। बुखारी के अंदर नासबियों की भरमार है, उनकी इज्जतें इतनी है कि उनको अपनी कुरान के बाद सबसे सही किताब के अंदर जगह दी हुई है, सब नासबियों को दी हुई है, ठीक है। वो अमीरुल मोमिनीन को सब शतम करते थे, लान करते थे, वो सारे इनके हाँ सुभान अल्लाह आमन्ना वसल्लम है। ओए ओए, ये बताएं, आप बताएं इस बंदे की इसी बात पे आप ये मुनाज़रे के काबिल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कुछ वक्त पहले हमने एक मौजू पे गुफ्तगू की थी और उसमें इमामत खिलाफत अमीरुल मोमिनीन के हवाले से कुछ रिवायात अहले सुन्नत कुतुब से पेश की थी, और अहले सुन्नत के तनाक़ुज़ात इस हवाले से आपकी खिदमत में बयान किए थे कि अहले सुन्नत के यहाँ आप ये देखें कि हर वो लफ्ज़ जो आप चाहें कि जनाब खलीफा के लिए, रसूलुल्लाह के जानशीन के लिए इस्तेमाल हो, वो हर लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। लफ्ज़ खलीफा अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल, लफ्ज़ वली और मिन बादी के साथ अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हर लफ्ज़ जो है वो वसी अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुआ। अखी, वसी, ये सारे अल्फाज जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हुए। लेकिन अहले सुन्नत जो है वो इन रिवायात के साथ तो एक छेड़खानी करते हैं और इनकी तज़ईफ़ के दर पे रहते हैं। दूसरा ये कि माना में तब्दीली दे देते हैं। जब यही लफ्ज़ वली अबू बकर और उमर के लिए आए तो वहाँ पर इस वली का माना जानशीन बन जाता है, अमीरुल मोमिनीन के लिए आए तो दोस्ती बन जाता है। हमने इस पर गुफ्तगू की थी। तो एक नासबी जो हैं वो चूँकि ये हमें कहते हैं राफ़दी, तो राफ़दी के जवाब में हम इन्हें कहते हैं नासबी। एक नासबी मौलाना हैं, उन्होंने हमें जवाब देने की कोशिश की है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इनमें से आता है, तो ये सबब बनते हैं कि फिर हम मज़ीद खोलें इनकी किताबों को, इनके मामलात को। इन्होंने अभी मुझे हाल ही में एक और उस पर जवाब दिया और पहले पार्ट में दिया। पहले पार्ट में 16 मिनट सिर्फ ज़ातियात पे बोले, 2 मिनट में इन्होंने मुझे कोई कच्चे पक्के हवाले दिखाए हैं। खैर वो अभी उसको इंशाल्लाह उसको भी देखेंगे। अभी चलते हैं आज की जो हम इनकी गुफ्तगू का नक़्द करने वाले हैं, इसका जवाब देने वाले हैं, वो बड़ा दिलचस्प है, आपको इंशाल्लाह लुत्फ़ आएगा, बिलखुसूस अहले सुन्नत को लुत्फ़ आएगा। शिया लुत्फ़ ले ना लें, अहले सुन्नत बड़ा लुत्फ़ लेंगे। इसका जो है वो वाज़े कतई आयत हो, यहाँ कतई हदीस हो, दूसरे एहतमालात ना हो उनमें, ठीक है। तो ईमान साबित करने के लिए, खुसूसन ज़रूरियात दीन साबित करने के लिए ऐसी रिवायत चाहिए। अब ये यहाँ मुकदमा है, ये रिवायत पढ़ रहा है अली कुल्ली। अब आ जाए उस रिवायत पे। असल पे पहले तो शुरू में इधर उधर की मारी हैं, वो हमारे अभी इस कदर काम की बातें नहीं हैं, यानी मौजू से मरबूत नहीं है। आ जाए सीधा रिवायात पे कि रिवायात पे इसने क्या नक़्द किया है। मैंने एक रिवायत पेश की थी कि अमीरुल मोमिनीन के हुआ वली मिन कुल्लु मोमिनिन मिन बादी, कि अमीरुल मोमिनीन हर मोमिन के मेरे बाद वली हैं, उसके ऊपर नक़्द कर रहा है। मोमिनिन मिन बादी, ठीक है। अब यहाँ जो रिवायत है इसमें एक रावी है, ज़रा आप देखें, यहीं पर आप देखें, ये देखें आप, हदसना जाफ़र बिन सुलेमान। अब इसने वही रिवायत दिखाई जहाँ से मैंने इस्तिनाद किया था, तो उसमें कहता है कि अलबानी ने अगरचे क्या कहा, इसे सही कहा है, ठीक है। अलबानी अहले हदीस के यहाँ बुखारी ज़मान, खैर इनकी आपस में बनती नहीं, क्योंकि इनका रिजाल ही ऐसा है ना, जो जहाँ मर्ज़ी खींच के ले जाए। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। ये जाफ़र बिन सुलेमान रावी है इसमें, हालांकि सही है लेकिन इसकी ज़रा हाल देख, हालांकि सही है लेकिन इसके हाल देखते हैं, यानी सही है मान रहा है लेकिन कहता है हाल देखते हैं। अब हाल देखिएगा, इस रिवायत की आप देखें ज़रा, जाफ़र बिन सुलेमान के बारे में आप देखें, ये है जाफ़र बिन सुलेमान, जाफ़र बिन सुलेमान अज़बी, ये तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर रहमतुल्लाह की किताब है। इसके बारे में क्या है कि अन्न सुलेमान इब्न हरबिन यक़ूलु ला युक्तबु हदीसुहु फ़क़ाल इन्नमा कान यतशय्यउ व कान युहद्दिसु बि अहादीसिन फ़ी फ़ज़्ल अलीन व अहली बसरत यग़लून फ़ी अलीन। कहते हैं कि भाई ये जो है जाफ़र बिन सुलेमान ये शिया था और सैयदना अली की फजीलत में अहादीस जो है वो जो है क्या करता था, बयान किया करता था, जो ऐसी जो सही नहीं होती थी। अच्छा जी, ये अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल में रिवायात नकल करता था, ये इसके ऊपर जार हो गई भाई, और वो सही नहीं होती थी। इनके मज़हरी बात है, इनके मज़हब को टकरा, इनके मज़हब के साथ टकरा रही है, लेकिन वो सही नहीं होती थी, इस वजह से। आगे चलें जी, और क्या है इस पर? दूसरा ये अगला सफ़ा नंबर 96, कान यतशय्यउ, शिया था वो, शिया था। ये भी जा रहा है इसके नज़दीक। आगे चलें। काल इब्न ज़ुरैर साल तो मोहम्मद नबी बकर अल-मुक़द्दमी अन हदीस जाफ़र बिन सुलेमान फ़क़ुल्तु रवा अन अब्दुर रज़ाक़ काला फ़क़त तो अब्दुर रज़ाक़ मा अफ़सद जाफ़र गैरहु, यानी फ़ी तशय्युअ। कहता है कि जाफ़र को, अब्दुल रज़ाक़ को जो है वो ख़राब किसने किया है, शिया किसने किया है, जाफ़र बिन सुलेमान ने किया है, ठीक है। अब्दुल रज़ाक़ को भी जो है वो शिया किया। अच्छा जी, अब इसको हम शिया बताएंगे, शिया क्या होता है।
ٹھیک، آگے چلیں. آگے چلیں. وکان عبد الوارث ینسب الی الاعتزال و جعفر ینسب الی الربز. عبد الوارث کا جو ہے وہ معتزلی تھا اور جعفر یہ جو راوی ہے یہ کیا ہے؟ رافضی تھا. وقال البخاری فی الضعفاء یخالف فی بعض حدیثہ، اور بعض حدیث میں یہ مخالفت کرتا ہے. ٹھیک ہے. وقال الدوری کان جعفر اذا ذکر معاویہ شتمہ، جعفر جب ذکر کرتا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو کیا ان کو گالی دیتا تھا معاویہ. اچھا، اور اس کے اوپر جار شیعہ کی جار کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ شیعہ تھا. اب پہلی جار ہوگی شیعہ ہوگی، دوسری جار کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ کو معاویہ کو گالیاں دیتا تھا. ذکر علی کہا تھا جبکہ سیدنا علی کو یاد کر کے روتا تھا. مولا علی کو یاد کر کے روتا تھا، معاویہ کو یہ برا بلا کہتا تھا. ایک یہ جار ہوگی. ٹھیک ہے. وکان شیعہ و شیعہ تھا. اب دیکھیں کتنے محدثین نے اس کو شیعہ کہا ہے اور رافضی بھی کہا گیا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر جو ہے وہ سب و ستم کرتا تھا. اچھا، اس وجہ سے یہ بندہ قابل قبول نہیں ہے بھائی. اچھا، تو ایسے راوی کی جو ہے وہ بدعتی راوی کی روایت ہم کیسے مانیں گے؟ اب یہ بدعتی راوی ہو گیا. آہستہ آہستہ آپ انشاءاللہ آپ نے یہ نوٹ کرتی جانی ہے جروحات. شیعہ راوی تھا، اچھا جی، اس کی طرف رافضیت کی نسبت بھی دی گئی، اور یہ کیا کرتا تھا جناب؟ معاویہ کے اوپر سب و شتم کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ جب بدعتی راوی اگر سے سکہ ہی کیوں نہ ہو، اگر سے سکہ ہی ہے اس لیے سکہ ہے مان رہا ہے کہ سکہ راوی ہے لیکن بدعتی راوی ہے. اچھا، بدعتی کیا یعنی شیعہ؟ تو شیعت جو ہے وہ کیا اس کے نزدیک کیا ہے؟ بدعت ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں. یہ اس کی حدیث کو صحیح کہا امام ترمذی نے یا محدثین نے، لیکن یہ بدعتی راوی ہے. اور اس کے بارے میں اصول دیکھیں آپ، یہ فتح المغیث اصول آ رہے ہیں جی. روایت کو صحیح کہا ہے لیکن بدعتی راوی ہے. اچھا، المجلد الثانی جلد نمبر ثانی ہے، اس کا صفحہ نمبر دیکھیں 228. یہ 228 لے کر آیا ہے. اب یہ یہاں سے ایک اپنا قاعدہ پڑھ رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، اور آج یہ اصول کے پیچھے جو میں نے کہا نا کہ ناسبی مولوی، تو آج اس کی ہونے والی ہے بہت. اصول بیان کر رہے ہیں. ومنہم زائغ، اور اس کو جواب دینے میں نا جو سب سے بڑی دقت ہوتی ہے نا، اس کو بات سمجھانا ہے. سمجھ نہیں آتی اس کو، یعنی اس کو آسان بات بھی آپ نہیں سمجھا سکتے. اصل مشکل یہاں پہ ہے. ابھی ہمارا اس کے ساتھ انشاءاللہ مناظرہ بھی ہے. ہمیں بہت سر درد کروانا ہے اس نے، چونکہ دیکھیں ایک بندہ ہے نا سمجھدار ہے، مثلا بعض اہل سنت مولوی ہوتے ہیں وہ بات سمجھ جاتے ہیں، ان کو بیسک اصول اور قواعد کا پتہ ہوتا ہے. اس بیچارے کو نہیں پتہ. اگر اس کو بتائیں تو اس کو سمجھ نہیں آتی. وہ ابھی ایک میں نے اس کو جواب دیا، اس میں نے ایک سمپل بات کی، ایک نہایت رجال کا آسان قاعدہ کہ اگر کوئی روایت منکر ہو تو اس کی نکارت زائل ہوتی ہے تعدد طرق سے، پھر اس کے اوپر منکر کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ اس جاہل کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی. یہ حالات ہیں اس کے. ان الحق کے صدوق اللہجہ، یعنی کچھ ایسے راوی ہیں. اب یہ خائن قسم کے لوگ، یہ نواسب کا وتیرہ ہے. اب دیکھیں یہ جو قاعدہ پڑھ رہا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ جناب وہ کہتا ہے کہ قال شیخنا انہ قد نص علی ھذا القید فی المسألہ الحافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی شیخ النسائی قال فی مقدمۃ کتابہ فی الجر والتعدیل. اور ناسمی مولویوں پورا قاعدہ پڑھا جاتا ہے کہ بھائی اس قاعدے کا قائل کون ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قاعدہ کس کا ہے؟ قاعدہ ہے یعقوب جوزجانی کا. یہ قاعدہ پڑھ لے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی جروحات کا جواب دیں گے اور اس قاعدے کا جواب دیں گے. جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں لیکن سچے ہیں، سچے راوی ہیں، حق سے ہٹے میں ہیں. جرا فی الناس حدیث، لوگوں میں ان کی حدیث بھی رائج ہے. لیکنہ مخذول فی بدعتہ، لیکن اپنے بدعت میں یعنی غلط عقیدے میں یہ کیا ہے؟ بدنام ہے. مامون فی روایتی، روایت بیان کرنے میں صحیح ہیں. ہاں، روایت بیان کرنے میں ٹھیک ہیں لیکن مخذول فی بدعت ہی ہیں. اچھا، آگے امن والے ہیں، روایت بیان کرنے میں مسئلہ نہیں لیکن بدعت ہی ہیں. فہؤلاء لیس فیہم حیلۃ الا ان یؤخذ من حدیثہم ما یعرف ولیس بمنکر، کہ ان کی وہ حدیث لی جائے گی جو منکر نہ ہو. اذ لم منکر ان کی روایت نہیں لی جائے گی. اچھا، یکوی بہ بدعتہم، اور ان کی بدعت کی تائید میں بھی نہ ہو. یعنی سکہ راوی کی اگر بدعتی ہے، یعنی شیعہ یا رافضی یا ناسبی جو بھی ہے، ایسا راوی اگر کوئی روایت منکر نہیں ہے اس سے بیان ہونے والی، یا اس کی بدعت کی تائید میں نہیں ہے تو وہ روایت لیں گے. اب دیکھیں یہ راوی شیعہ راوی کی روایت نہیں لیں گے. وہ شیعہ ہے جی، وہ مولا علی سے محبت کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے جو ہے نا درد سر بن گیا بھائی مولا علی سے محبت کیوں کر رہے ہیں. ابھی میں شیعہ کی تعریف بتاؤں گا نا، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے. کیا ہے؟ رافضی بھی ہے اور اس کو شیعہ بھی کہا گیا ہے. شیعہ بھی کہا گیا ہے. ظاہر بات ہے شیعہ کا عقیدہ کیا ہے، رافضی کا عقیدہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں. اوئے ہوئے، یہ بتائیں، آپ بتائیں اس بندے کی اسی بات پہ آپ یہ مناظرے کے قابل ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ شیعہ کی تعریف تمہارے متقدم میں، یہ شیعہ جو شیعہ اثنا عشری ہیں اس کو وہاں پر فٹ کر رہا ہے. کہتے ہیں شیعہ کا آپ کو پتہ عقیدہ کیا ہے؟ لفظ شیعہ آ گیا نا اس کے اوپر. تبھی تو کہتے ہیں کہ جناب وہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے قتل کیا تھا، جو لفظ شیعہ آ گیا وہاں پہ. اب بتائیں ایسے جو حال کے ساتھ کیا کیا جائے، آپ خود بتائیں. وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس قاعدے کو لے کے آتے ہیں، اور جناب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جو اس نے شیعہ کی بات کی ہے، ہم پہلے تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں شیعہ والا، پھر اس قاعدے کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی.
شیعہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ متقدمین نے جو لفظ شیعہ بیان کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ چیز آپ کے لیے یہ واضح ہو۔ یہ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے منہاج سنت النبویہ، ان کے امام ابن تیمیہ جزء سادس، یہاں پر کیا ہے وَقَذَلِكَ الشِّیَّةُ الْأُولَى، جو پہلے والے شیعہ تھے وہ کیا تھے؟ ایسے اصحاب تھے کہ وہ کیا کرتے تھے امیر المؤمنین کے اوپر کانوا یقدمون علیہ ابا بکر و عمر، وہ شیعہ تھے، ٹھیک ہے، اصحاب علی تھے، لیکن وہ تقدیم کرتے تھے امیر المؤمنین پر، مقدم کرتے تھے ابو بکر عمر کو۔ ہاں بھائی علی معاویہ، لفظ شیعہ کی بیسک چیزیں تمہیں نہیں پتہ، کیوں پنگے لیتے ہو؟ پھر اوپر سے ظاہری بات ہے بندے کی اتنی ہو جائے، لیکن بھائی عزت آنی جانی چیز ہے، ڈیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ ہو، اتنی بیسک چیز نہیں پتہ، یہ بھی سمجھانا پڑ رہی ہے کہ بھائی شیعہ کا معنی کیا ہے۔ شیعہ کا معنی جو متقدمین نے لیا ہے، یہ آج کل تو مثلا جیسے ہمارے اوپر شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے وہ اور ہے، یہاں پہ جی کہتے ہیں کہ جو شیعہ اولا تھے وہ کون تھے؟ اصحاب امیر المومنین تھے، لفظ شیعہ کا ان پہ اطلاق ہوتا تھا، لیکن ابو بکر عمر کو مقدم رکھتے تھے۔ اچھا، لیکن ان کا تنازع کس میں تھا؟ تنازع ان کا تھا عثمان اور امیر المؤمنین میں۔ اچھا، ایک یہ حوالہ ہو گیا، ابھی آگے چلتے ہیں۔ یہ لو جی اپنے علوم حدیث، قواعد فی علوم الحدیث کا ترجمہ، مولانا ظفر احمد تھانوی، کیا ہے جی؟ اسی طرح صفحہ نمبر 100، اسی طرح تشیع حضرت علی کی محبت اور شیخین کے علاوہ دیگر صحابہ پر ان کو مقدم رکھنے کا نام ہے، شیخین کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ یہ جو تم کہہ رہے ہو، آپ کو سب کو پتہ ہے شیعہ کیا ہیں جی؟ وہ امام علی کو پہلا امام مانتے ہیں، یہ اس بندے کی حالت ہے۔ پس اگر شیخین پر ان کو مقدم کر دیا تو یہ غلو ہے، شیخین پر بھی امیر المومنین کو مقدم کیا، یہ غلو ہے، اسے رافضی کہا جائے گا۔ اگر اس کے ساتھ سب و شتم اور بغض کا اظہار بھی کر دیا تو مزید مبالغہ اور غلو ہوگا۔ سب سے بڑھ کر غلو یہ ہے کہ حضرت علی کی رجعت کا قائل ہو، تو یہ ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے جی، کچھ سٹیپس ہیں کہ یہ ایک سٹیپ ہے، دوسرا غلو کا یہ سٹیپ ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوبارہ سنیں، ابن حجر فرماتے ہیں متقدمین کے عرف میں تشیع اس بات کا نام ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے ہیں، یہ تشیع ہے، نہ کہ اور آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کی بات سنیے، ابھی کہتا ہے آپ سب کو پتہ جی علی اور شیعوں کا کیا، رافضی اور شیعوں کا کیا عقیدہ ہے، حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہ تو تم آؤ نا ثابت کرو کہ یہ جو یہاں پہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے اس کے لیے، اس راوی کے لیے، یا جس راوی کے لیے جہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، ان سب کا آگے الگ سے ہمیں عقیدہ بتاؤ گے تو پھر بات بنے گی، ورنہ متقدمین کے ہاں جو تشیع کی تعریف ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، حضرت علی حضرت عثمان پر فوقیت رکھتے تھے اور یہ کہ صفین و جمل میں حضرت علی ہی برحق تھے اور ان کے مخالفین غلطی پر تھے۔ ان کے نظریات کے قائلین شیخین کی تقدیم کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تفضیل بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ شخص دیندار تقوی کے ساتھ موصوف ہوتے ہوئے اجتہادی طور پر اس بات کا دیندار، متقی، زاہد سب کچھ ہے، رسول اللہ کے بعد علی افضل ہیں، ایسے شخص کی روایت کو ان صفات کے ہوتے ہوئے رد نہیں کیا جائے گا، اس کی روایت کو رد نہیں کیا جائے گا۔ متاخرین کے ہاں تشیع ہے کہ وہ رفض محض، اب یہ متاخرین کے ہاں ہے، یعنی سب و شتم ہو، ایسے گالی کی کوئی روایت، یہ اب یہاں تشیع میں اس کے ثابت کیا جائے گا کہ جناب یہاں پر تشیع کا معنی کیا ہے کہ رفض محض، یعنی سب و شتم، ایسے گالی کی کوئی روایت نہیں لے جائے گی، اس کے لیے کوئی عزت و احترام نہیں ہے، عزت و احترام نہیں ہے، جبکہ یہ صدوق راویہ، ثقہ راویہ یہ خود مان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک نقطہ ہو گیا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ شیعہ ہے، اب یہ بھی شیعہ ہے، میں آپ کو ایک اور شیعہ سے ملواتا ہوں، ویسے بڑی شیعوں کی لائن لگی ہوئی ہے ادھر، لیکن یہ دیکھیں ایک اور شیعہ، آپ تو اس کو سیاستہ میں لے کر آئے ہیں، سیر اعلام النبلاء امام شمس الدین ذہبی الجزء الرابع عشر شعیب النوت کی تحقیق موسوس رسالہ کی جاب، ایک صفحہ نمبر 133۔ قلت، ذہبی کیا کہتے ہیں، ھذا اصح، وہ کہتے ہیں کہ نسائی جو کہ ان مسائل میں آ رہا ہے، ولم یکن احد فی رأس ثلاثمائہ احفظ من النسائی، کہتے ہیں ان 3 صدیوں میں احادیث کی نسبت اگر کوئی شخص جو بالکل چوٹی کی شخصیت ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ نسائی ہے۔ نسائی یعنی ان احادیث کے معاملے میں، احادیث کی معرفت کے معاملے میں، وہ احدق بالحدیث وعللہ ورجالہ من مسلم، ٹھیک ہے، بہت زیادہ دقیق شخصیت ہے، اور 3 صدیوں میں نسائی جیسی شخصیت نہیں آئی۔ اچھا، امام نسائی کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں فیہ قلیل و تشیع، اس میں تھوڑی سی تشیع تھی۔ اب کیا ہے جی، نسائی میں تشیع پائی جاتی تھی، حاکم نیشابوری میں تشیع پائی جاتی، عبدالرزاق صنعانی میں تشیع پائی جاتی تھی، اور تاکہ تبری کی طرف بھی تشیع کی نسبت دی ہے، او الا ماشاءاللہ تمہارے ہاں تو تشیع کی جناب حتیٰ کہ بعض صحابہ کی طرف تشیع کی نسبت دی ہے۔ اچھا، ایک تو اس میں تشیع تھی، دوسرا کیا تھا؟ انحراف تھا عن خصوم الامام علی کا معاویہ و عمر۔ پھر آگے کہتے ہیں واللہ یسامح، اللہ جناب ذہبی صاحب کہتے ہیں اللہ تسامح کرے ان سے، امیر المؤمنین کو
جو مخالفین تھے ان سے دشمنی رکھتا تھا معاویہ اور عمرو عاص سے، تو لہٰذا بھائی اس کو تو پھر سائڈ پہ لگا دینا چاہیے، اس کی تو پوری کتاب تم نے سیاست میں، اب یہ بھی گیا فارغ، اس کو بھی تشیع سمجھائیں گے پہلے، آ جائیں پھر ایک اور۔ اب اس نے ایک اور بات کی تھی کہ جناب یہ کیا کرتا تھا، بدعتی راوی تھا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے آ جائیں بدعتی کی تعریف، وہ میں بھی قاعدہ بیان کروں گا لیکن پہلے یہ ملاحظہ کریں۔ تحریر علوم الحدیث عبداللہ بن یوسف الجدی، جزء الاول، مختصر الریان کی چاپ، یہاں پہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں فمن قال من المتاخرین اذا روا صاحب البدع ما تعضده به بدعته رد، وہ کہتے ہیں کہ اگر صاحب بدعت روایت کرتا ہے اور وہ روایت کیا ہے تقویت پہنچاتی ہے اس سے اس کی بدعت کو، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے گا۔ وَإِن رَوَى غَيْرُ ذَلِكَ، اگر وہ اس کے علاوہ روایت کرتا ہے قبل، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ فَهَذَا مَذْهَبٌ وَإِن تَدَاوَلَتْهُ كُتُبُ عُلُومِ الْحَدِيثِ فَلَيْسَ صَوَابًا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو مذہب ہے اگرچہ علوم حدیث کی کتب میں متداول ہو چکا ہے اور اس طرح کے جہال اور نلائقوں کو پتہ ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ بدعتی راوی کی آپ کو پتہ چلے گا کہ ان بیچارے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ لأن قبول روایتیں ہے سو قبلناہا، وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کی روایت کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو شخص کی روایت کو قبول کیا ہے، فإنما حصل، کس وجہ سے، لأجل کونہ بریئا من الکذب، ہم جو شخص کی روایت کو قبول کر رہے ہیں ہمارے نزدیک معیار کیا ہے، وہ کہ جی یہ شخص کذب سے بری ہے، معروف بالصدق والامانہ، یہ سچا ہے، امانت دار ہے، اس وجہ سے ہم اس کی روایت کو قبول کر رہے ہیں۔ اچھا، فَإِذَا سِرْنَا إِلَىٰ رَدِّ أَحَادِيثِهِ، اگر ہم کیا ہیں اس کی احادیث کو رد کرنے لگ جائیں، عند روایتہ ما تعضد یا تعتضد به بدعته، اگر وہ اس کی بدعت کو تقویت پہنچا رہی ہو اور اس کی روایت کو ہم رد کر دیں، فقد اتہمناہ، ہم نے کیا کیا، اس کے اوپر تہمت لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ ھذا تناقض، ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سچا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے لیکن سچا ہے، یہ روایت نہیں، یہ روایت جھوٹی ہے، یعنی صدق اور کذب، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم متہم کر رہے ہیں نا، اس کی روایت کو قبول نہیں کر رہے، بھائی یہ روایت اس کی بدعت کو تقویت پہنچا رہی ہے، روایت قابل قبول نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کیا کر رہا ہے، صدق اور کذب کو آپ ایک جگہ پہ جمع کر رہے ہیں، یہ راوی سچا بھی ہے جھوٹا بھی ہے یہ ان کا رجال۔ تو ان کے اپنے علماء جب اس کی طرف متوجہ، انہوں نے کہا عقل کرو کوئی، تم کس کی جو ہے وہ لے کر بیٹھ گئے ہو۔ اچھا، قاعدے کو ابھی میں قاعدہ بھی تو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جناب، ابھی تو اصل گرز آنے والا ہے آپ کے اوپر، جو میں نے ناس بھی کہا ہے ایسے تھوڑی کہا ہے۔ اچھا آگے چلیں، معاویہ پہ سب و شتم کرتا تھا، شیعہ والا حل کر دیا، پھر ایک اور ابھی شیعہ والا ایک اور لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہدی الساری، مقدمہ فتح الباری، امام اسماعیل بخاری، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس کی باری کیا ہے جی، خالد بن مخلد القطوانی الکوفی ابو الہیثم من کبار شیوخ البخاری، یہ کیا ہے جی، بخاری کے بزرگ یعنی جو جلیل القدر شیوخ ہیں، کبار شیوخ البخاری میں سے ہے۔ اچھا، قال العجلی، اب یہ بخاری کا جو شیخ ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا ہے، عجلی ثقہ فیہ تشیع، ثقہ ہے تشیع۔ ابن سعد نے کہا متشیعا مفرطا، یعنی افراد و تفرید کرتا ہے اس قدر، یعنی تھوڑا سا تشیع میں جب نے کہا نا ان کے ہاں سٹیپ ہیں، شیعہ ہے لیکن تھوڑا سا اوپر کا ایک سٹیپ آ جاتا ہے، افراد کرتا ہے۔ اچھا، صالح جدرہ نے کہا ثقہ الا انہ کان متہما بالغلو فی التشیع، لیکن یہ تھوڑا سا تشیع میں غالی، یعنی غال فی التشیع، ٹھیک ہے، یہ والی اصطلاح اس کے لیے آ جائے گی۔ اور احمد بن حنبل نے کہا کہ لہو مناکیر، وقال ابو داؤد نے کہا صدوق، البتہ احمد بن حنبل کے نزدیک منکر کا کیا معنی ہے وہ ہم ایک الگ مقام پہ بیان کر چکے ہیں۔ صدوق سچا ہے مگر یہ کہ تشیع اس میں ہے۔ ابو حاتم نے کہا اس کی حدیثوں کو لکھا جائے گا، احتجاج نہیں کیا جائے گا، البتہ ابو حاتم کا قول اس کی اصل کتاب سے مشکوک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر اس راوی پہ کوئی اعتراض ہوا تو بیان کریں گے۔ تو لہٰذا شیعہ تھا، ثقہ ہے، قابل قبول ہے، سب کچھ ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سچا ہونا یعنی اور شیعہ یہ دونوں آپس میں کوئی چیزیں ٹکراتی نہیں ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اب اس کو زبانی بیان کر دیتا ہوں کہ ذہبی نے جناب ابان بن تغلب کے حوالے سے کیا بیان فرمایا کہ شیعی یعنی وہ تند قسم کا شیعہ تھا، جناب ابان بن تغلب کیا ہے تند قسم کے شیعہ تھے، لیکن صدوق، لیکن وہ کہتے ہیں سچے تھے۔ پھر کہتا ہے کہ اصل میں کیا ہے اس کے صداقت ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم اس طرح کے افراد کو کیا ہے جی بھئی یہ سچا ہے اور لیکن شیعی ہے اور تھوڑا سا جلدن یا اس طریقے سے اور الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی مفرطاً یا آپ کہہ لیں غالن فی تشیع، اس طرح کی اصطلاحات اس کے لیے جو استعمال ہوئی ہیں جو اس کی تشیع کے درجے کو اوپر لے جاتی ہیں، اگر ان کی ہم روایات کو رد کرنے لگ جائیں تو ہمارے لیے کیا ہے آثار نبویہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ذہبی نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہذہ مفسدۃ بینہ، اور یہ واضح یہ مفسدہ ہے۔
اب یہاں تک شیعہ بدعتی یہ مسئلہ آپ کے لیے بیان کرتی ہے۔ اگلا سٹیپ تھا معاویہ پہ سب و شتم کرتا، بھائی معاویہ پہ سب و شتم کرنے والے کی آپ عزت نہیں کرتے؟ اچھا یہ ساری جگہ پہ ایسا ہے؟ نہیں ہم ساری جگہ ایسا تھوڑی ہے، ہم تو ظاہری بات ہے اہل سنت والجماعت جو ہے وہ اہل نفاق، ظاہری بات ہے ان کے مبانی کی تعداد، عام افراد کی بات نہیں کر رہا، ان کے مبانی کے اندر نفاق پایا جاتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں تہذیب التہذیب، یہ بڑے اس کے حوالے دیکھ رہا تھا، کہتے اس نے کتاب دیکھی بھی نہیں ہوگی اور تم جو ہے وہ تمہیں حوالے بس 1-2 صفحے کے معلوم ہے اور باقی تمہیں اپنے مبانی کا زیرو پتہ ہے۔ تہذیب و تہذیب آگے صفحہ نشون بدید، ابن حجر عسقلانی مجلد الاول، اس کی پہلی جلد ہے، آگے صفحہ نشون بدید۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، راوی ہے 549 صفحہ نمبر جریر بن عبداللہ الحمید، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے چلیں، یہاں پہ کہتے ہیں جی کوفی ثقہ، بھائی کوفی ثقہ، قال النسائی ثقہ، ابو القاسم لالکائی نے کہا ہے، ابن خراش نے کہا صدوق ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس کے ثقہ ہونے پہ، سبحان اللہ، یعنی سنا جلیل القدر راوی، لیکن یہ راوی کرتا کیا تھا؟ اچھا قال الخلیل فی الارشاد، اچھا اس نے کہا ثقہ متفق علیہ، اس پہ اتفاق ہے۔ اچھا قال قتیبہ کہ حدثنا جریر الحافظ المقدم لکنی سمعتہ یشتم معاویہ علانیہ، وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے سنا کہ یہ معاویہ ثقہ ہے، اجماع ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاویہ پہ علنی طور پر شتم کرتا تھا۔ بھائی تو آپ نے اس کو ثقہ کہا ہوا ہے، قابل اعتماد ہے، صدوق ہے، اجماع ہے، وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر وہ اس راوی کو آپ نے سائڈ پہ لگا دیا جی معاویہ پہ سب و شتم کرتا تھا۔ بھائی معاویہ پہ سب و شتم کرے تو جناب وہ ہو جائے گا سائڈ پہ، اس کی کوئی آبرو نہیں ہے۔ امیر المومنین پر سب و شتم کرنے والے بخاری کتاب کی زینت ہے، بخاری کے اندر ناسبیوں کی بھرمار ہے، ان کی عزتیں اتنی ہیں کہ ان کو اپنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کے اندر جگہ دی ہوئی ہے، سب ناسبیوں کو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ امیر المومنین کو سب و شتم کرتے تھے، لعن کرتے تھے، وہ سارے ان کے ہاں سبحان اللہ آمنا وسلم ہے۔ تو قاعدہ بیان کیا، اس لیے میں نے کہا کہ ناسبی ناسبیوں کے ساتھ جا کے چپکتا ہے۔ اب اس نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے، یہ قاعدہ اسی کی اختراع ہے، کس کی؟ جزجانی کی۔ ابھی ہم جزجانی کا آپ کو بتاتے ہیں بھائی کہ جزجانی کیا بلا ہے۔ پہلے تو میں وہ قاعدہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جو یہ رکھ رہا تھا خود جزجانی کی کتاب سے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ ناسبی ظاہری بات ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، تو یہ ناسبیوں کو جا کے احوال الرجال کس کی ہے جناب؟ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق سعدی الجزجانی، اچھا متوفہ 259 اس کی کتاب میں۔ یہ بالکل وہی قاعدہ کہ کان مخذولا فی بدعت معموما فی روایتہ فہؤلاء عندی لیس فیہم حیلہ الا انہ یؤخذ من حدیثہم ما یعرف، ٹھیک ہے، کب کہ لم یقو بہ بدعت، جب اس سے اس کی بدعت کو تقویت نہ ہو، فیتہم عند ذلک۔ اچھا اب یہ ہو گیا کس کا قاعدہ؟ جزجانی کا۔ اور یہ قاعدہ ناسبیوں کے قاعدوں سے جناب یہ لوگ آ کر استناد کرتے ہیں اور امیر المومنین سے محبت کرنے والے افراد کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، جی یہ تو غلط بات ہوگی۔ اب یہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث ساری مقدمہ فتح الباری کیا ہے جی؟ قلت الجزجانی کان ناسبیا منحرفا عن علی، اور ناسبیوں کے قاعدوں سے آ کر روایتیں اڑاؤ گے امیر المومنین کے فضائل کی اور جہالت کی اور بغض کی اور ناسبیت کی حد ہو گئی، کوئی ذرا شرم نہیں ہے تم لوگوں میں، وہ ناسبیوں کے قاعدے لے کر آتے ہو۔ جزجانی ناسبی ہے منحرفا عن علی، اور آتے ہو امیر المومنین کی فضائل کی روایتیں اڑانے کے لیے ان کی کتابوں سے استدلال کرتے ہو، ان کے قاعدے لے کر آتے ہو۔ یہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث ساری مقدمہ فتح الباری، یہاں پہ کیا الجزجانی قلت غال فی النسب، وہ غال فی التشیع تو اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور یہاں پر ناسبی ہو، ناسبی میں غالی ہو، وہ تمہارے سر کا تاج ہے، اس کے قاعدے تم پیش کر رہے ہو حدیثوں کو اڑانے کے لیے، رسول اللہ کی احادیث کو اڑانے کے لیے یہ ناسبی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناسبیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تعجب ہے یہ۔ اب آپ بتائیں جناب، اب ہم اگر ناسبی کہتے ہیں تو بلا وجہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم نے جس کو ناسبی کہا اس پہ دلیل دی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں آگے عبداللہ لکھنوی نے کیا کہا، صفحہ نمبر 127، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب السعدی الجزجانی متوفہ فلاں فلاں فلاں، اس کی کتاب ہے جرح و تعدیل میں ضعفاء میں، وقد استقر قول اہل النقد فیہ انہ لا یقبل لہ قول فی اہل الکوفہ، وہ کہتے ہیں اس کا قول اہل کوفہ کے حوالے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ہمارے استاد کوثری نے، زاہد احمد کوثری نے یہ چیز بیان کی ہے، وذالک لانہ کان شدید المیل الی مذہب اہل دمشق، یہ اہل دمشق کے مذہب کے، اہل دمشق کا مذہب کیا تھا؟ اہل دمشق کا مذہب تھا کہ وہ بغض رکھتے تھے کس سے؟ امیر المومنین سے۔ وکان مذہب فی وقت، اچھا اور کیا تھا؟ التحامل علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین پر تحمل کرتا تھا، شدید میل رکھتا تھا اس طرف اور تحمل کرتا تھا، ٹھیک ہے، برا بلا کہتا تھا۔
वकाना मदहब अहल कोफा अतशय्यो अली करमल्लाहु वजहु, और जो अहल कोफा का मज़हब था वो क्या है, तशय्यो। मैं तशय्यो का यहाँ पे वो माना नहीं है जो मैं अभी बता चुका हूँ कि अमीरुल मोमिनीन के साथ मोहब्बत रखते थे, उस्मान पर तकद्दुम के कायल थे, अलबत्ता अबू बकर उमर को अमीरुल मोमिनीन पर फजीलत देते थे। एक माना तशय्यो का ये भी है। वकान जुज़ानी हादा नासबियन शदीदन नस्ब, जो शदीद नासबी है उससे आकर ये लोग दलील पकड़ते हैं, उससे आकर अमीरुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल को ये ठुकराते हैं। ये है नासबी असल में। ये कहते हैं हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और तुम मोहब्बत करते हो अहले बैत से, शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? कोई पानी शानी पड़ा हो गिलास शिलास तो कोशिश करो भाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी ये इसका कायदा भी गया, इसके वो जो शिया, इसकी शिया की तारीफ नहीं पता थी, इस कदर ऐसे नलायक हमें टकरे हैं। आगे चलो जी, आगे आगे तो इसने और माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, अभी तो गुर्ज अगले रहते हैं। मिम्बादी, मेरे बाद अली जो है वो सब मोमिनों का वली है। हालांकि मिम्बादी के अल्फाज आप देखेंगे कि जाफर बिन सुलेमान जैसे और यहया बिन सुलेम जैसे, अबू बलद जैसे रावी निकल करने वाले हैं। हाँ, तो वो रावी सिक्का सुद्दूक हैं, तुम्हारी क्या हैसियत है? नासबी हो, नासबियों के कवायद से इस्तेनाद करते हो। बाकी और कोई भी मिम्बादी के अल्फाज नकल नहीं कर रहा होता इस रिवायत के साथ, ठीक है। तो सैयदना अली वली हैं मोमिनों के, तो इसका कोई इनकार नहीं करता। अच्छा, वली से मुराद खलीफा, तो आप खुद ये रावी भी कहते हैं कि वली या मौला ऐसा लफ्ज नहीं है कि इसका माना सिर्फ खलीफा ही हो, इसकी मुतादिद मानी है। तो जब इसके मुतादिद मानी है, तो ऐसी रिवायत, ऐसा लफ्ज जिसके मुतादिद मानी है, तो वो कैसे इस अकीदे में फिट हो सकती हैं? मिम्बादी है, इसमें है कोई अकल या नहीं है? जो अकीदा आगे उसूल दीन में भी है, तो वो अकीदा जो आपके, तो हमें तुम्हारी किताबों की ज़रूरत है साबित करने के लिए, हमारे लिए अब हमारी किताबें हो जाती हैं। ये तो तुम्हारे मुखालिफिन के, तुम्हें ये कायदा इल्ज़ाम भी नहीं पता, वो इसके उसूल दीन में किसी है, को भी नहीं पता। उसके लिए ऐसे लफ्ज चाहिए जो कतई हो, और वली का लफ्ज कतई है नहीं। वली का माना खलीफा है जो है वो है ही नहीं, और बहुत सारे माना है इसकी। तो ये वली का माना खलीफा है नहीं। और जाहिल आदमी जाके देखो, अबू बकर ने कहा कि रसूल लम्मा तवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब रसूलुल्लाह की वफ़ात हो गई तो अना वली रसूलुल्लाह, तो वहाँ पे क्या मैं रसूलुल्लाह का दोस्त था? रसूल के माना जानशीन है ही नहीं, खलीफा है ही नहीं। सुभान अल्लाह। बुखारी पढ़ी या नहीं पढ़ी? एक तो रिवायत भी उसूल के मुताबिक सही ठहरती नहीं है, दूसरा उसूल किसका? नासबियों का। ये कि वली का माना खलीफा हो, ये भी कतई लफ्ज नहीं है। हाँ, ये भी कतई लफ्ज़ नहीं है। तो इससे तो दावा साबित नहीं होता। हाँ, आगे ये चलें। नहीं होता। वली कुल्लु मुमिनिन मिन बादी, अली तो है तुम्हारा क्या है, वली है, तो लफ्ज़ वली भी अमीरुल मोमिनीन के लिए है। अब आप कहते हैं कि लफ्ज़ खलीफा दिखाएं, तो वो भी हम आपके खिदमत में रखते हैं। तारीख है तबरी, इसमें जब जाते हैं तो इसकी सनद भी है वो सही है, इंशाअल्लाह उस पे भी अगर किसी को मरोड़ उठे तो कलाम करेंगे। क्या फरमाया फाइल वली है, तो लफ्ज़ नहीं, तो इस और बहुत सारी भी है, तो जिसके तो इसका कोई इनकार नहीं करता। अच्छा, वली से मुराद खलीफा है वो सब मोमिनों का वली होने वाली की जो नाम है मामून फी रिवायती। अच्छा, ये हमने बयान कर दिया, इसके कोई बात रह तो नहीं, इस रिवायत में हम देख रहे हैं कि कोई बात रह ना गई हो। अन्ना सुलेमान, इस रिवायत की आप देखें जरा, यहाँ जो रिवायत है आप क्या फरमाया जब अमीर। हाँ, अब आ जाए हम इसी रिवायत के ऊपर। ठीक है, ये हमने इसकी जो जुरूहात थी उसका जवाब दिया। अब इसी रिवायत के ऊपर हम आ जाएं, आपकी खिदमत में रखें कि इस रिवायत की, भाई ये रिवायत तो हमने इसका जवाब दिया। अब आ जाएं मुतअद्दिद इसनाद जो हैं वो हमें इसके ऊपर से, इसके हवाले से मिलती हैं, फ़कत ये थोड़ी है। और नाज़रीन अभी मैं रखूँगा कि इस नासबी अली मुआविया की तो कोई हैसियत नहीं, इसको तो कोई नहीं पूछता, ठीक है, वो उसको तो क्या मैं अब बताऊँ इसकी, और मैं क्या तरीफ़ बयान करूँ। अब मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि इसी अली वली कुल्ल मोमिनिन मिन बादी मुतअद्दिद इसनाद के साथ, और इनके दर्जनों उलमा ने, एक दर्जन तो आज मैं रखूँगा ना इनके सामने, दर्जनों उलमा ने इसकी तस्हीह की है। ठीक है, सबसे पहले तो इस्तिदलाल सुने, बड़ा दिलचस्प इस्तिदलाल है, बहुत ही ज़बरदस्त लुत्फ़ आएगा आपको। मुलाहिज़ा फरमाएं, ये वजह समझ में आएगी कि क्यों ये लोग इस तरह की रिवायतों की तज़ईफ़ के पीछे भागते हैं। तोहफ़तुल अहफ़ज़ी बिशरह जामे तिरमिज़ी, मुबारक फुरी साहब की, क्या कहते हैं? मुबारक फुरी साहब ने कहा है कि सफ़ा नंबर 132, जिल्द नंबर क्या थी जनाब? अल-जुज़ुल 10वीं जिल्द है, यहाँ पे देखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं, वक़द इस्तदल्ल बिही अश्शिया अला अन्ना अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु कान खलीफा बअद रसूलिल्लाह मिन गैर फ़स्ल। शिया इस्तदलाल करते हैं इसी रिवायत से, हुवा वली कुल्ल मुअमिनिन मिन बादी से इस्तदलाल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या हैं। बड़ा ज़बरदस्त इस्तदलाल है, इस पर तवज्जो करनी है आपने, तमाम अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ भाइयों, इस पर तवज्जो करनी है कि शिया इस्तदलाल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन रसूलुल्लाह के बाद खलीफा बिला फ़स्ल हैं। व इस्तदलालुहुम बिही अन हाज़ा बातिल, वो इन शियों का इस्तदलाल जो इससे करते हैं वो बातिल है। क्यों? फ़इन्ना मदारु अन सिहत ज़ियादत लफ्ज़ बादी, वो कहते हैं कि इनकी इसका जो दावे का जो सेहत का मदार है वो क्या है? लफ्ज़ बादी है। अच्छा, वो कहते हैं वह कौन सहीहा महफूदा, अगर ये और ये क्या हो? सही हो, यानी यही मिन बादी के लफ्ज़ अगर रिवायत में सही हो, महफूज हो, काबिलतुन लिल एहतिजाज, फिर एहतजाज के काबिल हैं, फिर दलालत करेगा कि खलीफा बिला फ़स्ल हैं।
वल अम्र लैसा कज़ालिक, लेकिन ये सही नहीं है, ज़ाहिर बात है। वो कहते हैं फ़इन्नहा क़द तफ़र्रद बिहा जाफ़र इब्न सुलेमान व हुवा शिई बल हुवा गालिन फ़ी तशय्यो क़ाल फ़ी तहज़ीब, जहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा लेकिन ये छोड़ दिया। अब हम तो वो जवाब दे चुके गालिन फ़ी तशय्यो का, ठीक है, वो कायदा ही उड़ गया सारा, शी तशय्यो का वो माना भी नहीं है जो ये बयान करते हैं। लेकिन अब आगे चले कि बयान क्या करते हैं, ये इस्तिदलाल समझ में आ गया। अब हम रखते हैं कि मिन बादी कहाँ कहाँ से साबित है, ये तवज्जो गिनते जाइएगा। किताब अस्सुन्ना, अच्छा जनाब इब्न अबी आसिम की बासिम बिन फैसल अल जवाबिरा की तहकीक के साथ यहाँ पर मुलाहदा फरमाएं, रिवायत है यहाँ पर इमरान बिन हुसैन से, और यहाँ पर अगरचे जाफ़र बिन सुलेमान है लेकिन तस्सीहात देखिएगा। हुवा वली कुल्ल मुमिनिन मिन बादी, इस्नाद हो सही रिजाल और रिजाल मुस्लिम, और ये खुद जो शख्स है जिसके ऊपर ये इतराज़ भी कहता है मुस्लिम के रिजाल में से है, तो ये पहली तस्सीह। आगे चलें, अभी इंशाल्लाह पता चलेगा। और जिन ये आ गया तुम्हारा सही इब्न हिब्बान, शुएब अन्नऊद की तहकीक भी लेते जाओ, मुअस्ससतुर रिसाला की छाप, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 373, इमरान बिन हुसैन से रिवायत, इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वली कुल्ले मुमिनिन बआदी। वो कहते हैं इस्नादुन कवी, इस्नाद कवी है, ठीक है। फिर आगे कहा कि यानी इसने इसकी सनद को जो है वो साइड पे नहीं लगाया, और कायदा जो लेकर आते हैं वो तो पहले हमने इनके जवाब दिया। अली साहबा फ़ी तमीज़ सहाबा, इब्न हजर अस्क़लानी अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस फ़िल मुताख़िरीन, दारुल कुतुबिल इल्मिया की छाप, इसकी चौथी जिल्द है, सफ़ा नंबर 468। यहाँ पे क्या कहते हैं, अखरज तिरमिज़ी बिइस्नादिन कवी, कवी सनद के साथ का है, वह हुवा वली कुल्ल मुमिनिन बादी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला मुलाहदा फरमाएं, सिलसिलतु अहादीस सहीहा, इसमें नासिरुद्दीन अलबानी इसी रिवायत को मिन फ़दाइल अली व मानल मवालात की मातुरीदुन मिन अली इन्ना अलियन मिन्नी व अना मिन्हु व वली कुल्ल मुमिनिन बादी, तिरमिज़ी ने, नसाई ने, खसाइस में, इब्न हिब्बान ने, हाकिम ने, त्यालसी ने, अहमद ने, इब्न अदी ने, वो फलां मिन तरीक़ जाफ़र बिन सुलेमान ज़ुबियन यज़ीद रिश्कन मतलब बिन इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह वगैरह, हदीसुन हसनुन गरीब ला नारिफु इल्ला मिन हदीस जाफ़र बिन सुलेमान कुल्तु व सिका मिन रिजाल मुस्लिम व कज़ालिक साइर रिजाल, इसी तरह बाकी इसके रिजाल भी क्या हैं, सिका हैं। इसी वजह से हाकिम ने कहा है कि सहीहुन अला शर्त मुस्लिम वक़रह ज़ाबी, और ज़ाबी ने भी इसी बात पर क्या है मोहर सब की है। वो कहते हैं इस हदीस के लिए शाहिद भी मौजूद हैं, फ़कत ये नहीं कि यही सनद है, वो कहते हैं दीगर इसके शवाहिद मौजूद हैं। और आगे चलते आते हैं वो कहते हैं कि जनाब इसकी सनद हसन है, और सदूकुल शी, अगर कायल ये कहता है कि ये रावी हाद शायद शी व कज़ालिका फ़ी सनद मशहूर लहु शीन आखर वो जाफ़र बिन सुलेमान है, तो क्या ये इससे तान वारिद नहीं होता, इसमें इल्लत वाक़ई नहीं होती? फ़ाकुल कल्ला, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो क्यों कहते हैं, एतबार क्या है हदीस में बयान करने का, इन्नमा हुवा सिद्क़ वल हिफ्ज़, रिवायत में हदीस में हमारी जो शराइत हैं उसमें क्या है, सिद्क़ और हिफ्ज़ है कि उसका हाफ़ज़ा दुरुस्त हो, वो सच्चा हो। अम्मा मज़हब फ़हुवा बैनहु बैन रब्बि, वो उसके और उसके रब का मामला है, ठीक है। और इसलिए वो कहते हैं कि हम सहीहैन में पाते हैं, इसके अलावा कई ऐसे रावी हैं कि मसलन ख़वारिज सहीहैन में पाए जाते हैं, ठीक है। अखरजुल कसीर मिन अस्सिक़ातिल मुखालिफ़ीन कल ख़वारिज वशिया वगैरह में, यानी उसने नहीं कहा लेकिन नासबी भी वो कसीर तादाद में पाए जाते हैं। फिर आगे वो उसकी मिसालें भी देता है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक ये इसका कायदा हो गया। भाई इसने भी इस रिवायत को सही कहा, अलबत्ता बड़ी तफसील इसमें और भी मौजूद है। इसके बाद मुलाहदा फरमाएं, बुसैरी साहब ने भी क्या कहा है, इत्तिहाफुल ख़ियार अल मुहर्रम में क्या कहा है, इस रिवायत की सनद को सही कहा है। ये अन इब्न अब्बास से है, ये एक और सनद से है का अंत वली कुल्ल मुमिनिन बादी, आप वली हैं हर मुमिन के मेरे बाद, बेसनदिन सही, रवाहु अबू दाऊद त्यालसी बेसनदिन सही। तो ये एक और हवाला हो गया। गिनते जाएँ भाई, गिनते जाएँ, अभी तो काम आगे चलना है। तहज़ीब व ख़साइस इमाम अली, अच्छा इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, इस रिवायत की इसनादहु हसन, इस रिवायत की सनद को 23 नंबर हसन का है, और रिवायत में क्या है, काला रसूलुल्लाह अंता वली फ़ी कुल्ल मुमिनिन बादी, रिवायत की सनद क्या है, हसन है। अच्छा, ये एक और। उसके बाद ख़ज़ानतुल अदब, मुलाहदा फरमाएँ, अब्दुल कादिर बिन उमर अल बगदादी, छठी जिल्द में, इसके सफ़ा नंबर 71 पे क्या है जी, अखरजहु तिरमिज़ी बिइस्नादिन कवी अन इमरान बिन हुसैन, क्या है जी, वली कुल्ल मुमिनिन बादी, ये भी क्या हो गया। अच्छा, अगली एक और मुलाहदा फरमाएँ, अभी गिनते जाएँ जनाब, इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है ना। यूसुफ सालिह शामी अल-जुज़ुल हादी यशल सुबुल हुदा में क्या कहते हैं, वरवा इब्न अबी शैबा व हुवा सही अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह अलियुन मिन्नी व अना मिन्हु अलियुन वली कुल्ल मुमिनिन मिन बादी, ये क्या है, सही। अच्छा, आगे आ जाएँ। उसके बाद सहाहुल अहादीस डॉक्टर हमज़ा अहमद ज़ैन की तहकीक के साथ जुज़ुस साबे, यहाँ पर क्या है, कहते हैं जी सही क्या है, वह हुआ वली कुल्ल मुमिनिन बादी, मेरे बाद अली तुम सबका वली है। अच्छा,
اس لیے یہ من بعدی، اور من بعدی والا وہ استدلال آپ کو یاد ہے، اور جس روایت سے یہ ابو بکر کے فضائل ثابت کر رہا تھا اسی کے محقق سے ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ کتاب فضائل الصحابہ احمد ابن حنبل وصی اللہ محمد بن عباس کی تحقیق کے ساتھ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں پر ایک اور سند کے ساتھ ہے، 1175 کی روایت ہے، 1175، یہ اسناد ہو حسن، اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، حسن، اور حسن کیا ہوتی ہے؟ کا صحیح فی الاحتجاج۔ کیا جی روایت کیا ہے؟ ہوا ولیکم بعدی، علی جو ہے وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے۔ یہ ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ کنز العمال جز الحادی عشر مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ، یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو علی منی و انا من علی و علی ولی کل مؤمن بعدی، علی جو ہے میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ روایت کیا ہے؟ عمران بن حسین سے ہے اور صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور لے۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور آخر میں اس کو وہ بڑا صحابی کو بچانے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کی ناسبیت کو یہ ایک اور لیں، ٹھیک ہے۔ اقرار العقلاء علی انفسہم، المستدرک علی الصحیحین جزء الثالث، تیسری جلد، یہ جناب ابن عباس سے ایک طویل روایت ہے، روایت نمبر ہے 4652۔ قال فی تلخیص، جناب کس نے؟ ذہبی نے بھی اس کی صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے، اور ابن عباس نے کہا کہ علی کے بارے میں فرمایا ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنہ، میرے بعد علی ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے، اور اس نے خود حاکم نے کیا کہا ہے؟ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ بہذا السیاق، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ سند یہاں تک آپ کو کفایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایک منصف مزاج ہوگا اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں کفایت کرتی ہیں، ناسبیوں کے لیے تو ظاہری بات ہے نا، ہوئے ناسبی تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی تو میں نے رکھے نہیں ہیں انشاءاللہ، پھر اگر اس کو چنونے کاٹے تو وہ بھی، اب کاٹنے تو نہیں چاہیے، عقل انصاف کا تقاضا یہ ہے، لیکن پھر بھی کاٹے تو میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم اور ان کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کس قدر ناسبیوں سے روایتیں نقل کی ہیں، اور وہ ناسبین کے سر کا تاج ہیں۔ اسی پہ اجازت چاہیں گے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔